अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है सरप्राइज हमला, फलस्तीन इसराइल कशीदगी बढ़ गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे कि जो मिडल ईस्ट की पीस डील के हवाले से कोशिशें जा रही थी किस हद तक असरअंदाज होंगे आज के वाकयात उसके ऊपर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में राजा रियासा बरस्ता अपोजिशन नून लीग के लीडर बन चुके हैं, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी का जो फैसला अटल है, रियासत की जानिब से ये करार दे दिया गया, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं आज का जो अहम खबर है। मुख्य वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे के करीब ये खबर सामने आई कि हमास के मुसल्ला विंग ने अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइल पर हमले का आगाज कर दिया था। और उसके बाद से हम सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें देख रहे हैं, ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये फुटेजेस देख रहे हैं। हमास के मुताबिक ऑपरेशन जो तूफान उल अक्सा है, इसमें गजा से इसराइल दारुल हुकूमत लबीब समेत अहम शहरों पर 5000 रॉकेट दागे गए हैं। अब तक की जो खबरों के मुताबिक इसराइल पर यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब अरब इसराइल जंग के 50 साल मुकम्मल हो गए और इसराइल में यहूदियों का मजहबी त्यौहार मनाया जा रहा था। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद ज़ैफ ने अपने वीडियो बयान में ऐलान किया कि इसराइली खिलाफ वर्जियों के खिलाफ लकीर खींचने का फैसला करते हुए इसराइल के खिलाफ अक्सा तूफान ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक हमास ने फिजाई, समंदरी और जमीन की तरफ से हमला किया। हमास ने दावा किया है कि गजा की पट्टी के जनूब मशरिक में इसराइल की करीम अबुल सलीम बसरदी चौकी और आसपास की फौजी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है, जबकि हमास ग्रुप के जंगजू जनूबी इसराइल में भी दाखिल हो गए हैं। 2 दहाइयों बाद फलस्तीनियों ने गजा पट्टी के करीब बाड़े बुलडोजर से हटा दी। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक हमास के रॉकेट हमलों में 40 से जायद इजरायली हलाक जबकि 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हमास के मुताबिक इसराइली फौज के अहम कमांडर जो हैं और दर्जनों इसराइली फौजियों समेत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में गजा में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स और 4 ऑपरेशन सेंटर्स को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली जवाबी हमले में ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स लॉन्च किया गया है, जिसमें 198 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। आलमी रद्द अमल क्या सामने आया है? अभी तक बहुत मोहतात तरीके से तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान का जो रद्द अमल आया है, फॉरेन ऑफिस ने प्रेस रिलीज अब से कुछ देर पहले जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहा है और 2 रियासत हल की पस मंजर में मौजूद करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा पाकिस्तान करता है और करता रहेगा। सऊदी अरब का रद्द अमल सामने आया है। सऊदी अरब क्या कहता है? सऊदी अरब दोनों फरीकीन को कहता है कि सिविल आबादी की हिफाजत के लिए ये लड़ाई खत्म की जाए। सऊदी अरब इस हवाले से कई बार ये कह चुका है कि फलस्तीनियों की हक तलफी का खतरनाक नतीजा निकल सकता है। आलमी बरादरी से भी कहते हैं कि फलस्तीन के मसले का हल निकाला जाए। कतरी रद्दअमल भी सामने आया है। कतर कशीदगी पर न सिर्फ तशवीश का इजहार करता है बल्कि सारे मामले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इसराइल को करार देता है। तो क्लियरली साइड पिक की है कतर ने फलस्तीनियों के साथ। जो फलस्तीन का खुद का रद्दअमल है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि ऐसे रद्दअमल के हवाले से हम खबरदार करते रहे हैं कि फलस्तीनियों के हकूक की खिलाफ वर्जी पर ऐसा रद्दअमल आएगा। फलस्तीनी 75 सालों से नाइंसाफी का सामना कर रहे हैं। तुर्क सदर ने जो रद्दअमल दिया है, उनका जो रद्दअमल सामने, उसमें वो कहते हैं कि दोनों फरीकैन को कशीदगी कम करनी चाहिए है और दोनों रीजनेबली इस हवाले से एक्ट करें। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ जो बाकी ममालिक हैं, जिसमें अमरीका है, यूरोपियन ममालिक हैं, जो रूसी रद्दअमल है, इसमें बड़ी क्लियर साइड्स हैं जी। यूरोपीय रद्दअमल ने, यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन ने इसराइल पर होने वाले इस हमले को दहशतगर्दी की इंतहाई घिनौनी शक्ल करार दे दिया। अमरीकी रद्दअमल है, अमरीका की जानिब से हमास के हमले को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया गया और रूसी रद्दअमल में फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सीज फायर का कहा गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस दौरान जो पीस डील थी मशरिक वुस्ता के अंदर, जिसकी कोशिश की जा रही थी, उसको कितना बड़ा धचका पहुंचेगा। मंसूर जाफर साहब माहिर आदमी उमूर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सबसे पहले बात यह कि ये मुकम्मल तौर पे इंटेलिजेंस फेलियर है इसराइली फोर्सेस का, जिसकी वजह से वाकया हुआ कि 1 नहीं 2 नहीं 3 मुख्तलिफ महाजों से फलस्तीनी जो है वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गए बॉर्डर के उस पार। ये हुआ क्या है? जस्ट हेल्प अस गेट द सेंस ऑफ इट। जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये जो मामला है ये कोई ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है, ये एक वेल थॉट आउट प्लान था ऑन द पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन। और इसके बारे में वो जो आलमी मीडिया में कहा जा रहा है कि इजराइलीज आर टेकन अबैक इस अटैक के बारे में, इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त इशारा किया कि ये एक प्योर इंटेलिजेंस फेलियर है
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹیلیجنس فیلئر کے ساتھ اسرائیل نے اپنی ہی جو بنیادی طور پہ ان کی سرویلنس کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی ہے یا ادروائز ان کی کیپبلٹیز ہیں، جس کو بہت زیادہ انٹرنیشنلی مارکیٹ کیا جاتا ہے، اور ہمیں آج بھی جب کبھی کے ساتھ سفارتی یا دیگر تعلقات کے حوالے سے نارملائزیشن کے حوالے سے پلیڈ کیا جاتا ہے، تو اس میں یہی فوائد گنوائے جاتے ہیں کہ ان کے بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے، ان کی زراعت کی بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے. تو ان کے ساتھ تعلقات کے بعد آج اس کی اس ٹیکنالوجی کا بھی بھید کھل گیا ہے کہ کس انداز سے ایسا علاقہ کہ جو پچھلے 16 برسوں سے ایک کھلی جیل کی کیفیت میں تھا، کہ جہاں کوئی بھی چیز جو ہے حتیٰ کہ اشیاء خور و نوش تک جو ہیں وہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، کہ وہاں سے پیلسٹینین جو ہیں وہ انفلٹریٹ کر گئے، در انداز کر گئے اس علاقے میں، اور اس چوکی تک پہنچ گئے، اس کراسنگ تک پہنچ گئے جس کا نام کرم ابو سالم، جس کو وہ ایریز کراسنگ کہتے ہیں. دیٹ از دی اونلی انٹرنیشنل بارڈر ود دی غزہ، کہ جہاں سے بیسیکلی جو بڑے گڈس ٹرک ہیں وہ اسرائیل فلسطین کے اندر یا غزہ کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں تک وہ پہنچ گئے. یہ مینج کیسے کیا اتنے محدود وسائل کے ساتھ، جو اسرائیل کا بجٹ ہے، جو اس کو عالمی سپورٹ ہے، جو امریکہ اور دیگر ممالک ان کو ایکچولی آرمز اور ہر حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے سامنے فلسطینی پاور یہ کیا؟ عرض کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اس برس مارچ سے پیلسٹینیز نے ایک مہم چلائی تھی رائٹ آف ریٹرن کے حق میں، اور اس کے لیے اس کو وہ اکلا سے ہائی لائٹ کرنے کے لیے ویکلی ان کا فرائیڈے کو ایک پروٹیسٹ ہوتا تھا along دی اسرائیلی غزہ بارڈر. اور اس پورے پروسیس کے دوران فلسطینیوں نے ان کے جو بھی فائٹر تھے انہوں نے بہت کلوزلی اس علاقے کی ریکی کی، اس کو مانیٹر کیا، اور وہاں پہ مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا. کبھی وہ ہاٹ بیلونز جو ہے وہ چھوڑتے تھے، وہ اسرائیلی بستیوں پہ گرتے تھے، کبھی وہ یہاں سے چھوٹے موٹے ہتھیاروں کے ذریعے فائرنگ کرتے تھے. یعنی انہوں نے اس پورے علاقے کو ایک مکمل گراؤنڈ ہوم ورک کے بعد ایک لحاظ سے وہاں جو لوپ ہولز تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اسرٹن کر لیے تھے. وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جس وقت این along دی ادر سائڈ آف دی غزہ بارڈر کوئی ایک میسو گیدرنگ ہو رہی ہو. تو اس موقع پہ ہفتے کا دن تھا، اور وہاں پہ ان کا ایک مذہبی تہوار جسے وہ بیسیکلی فیسٹیول کا نام دیتے ہیں وہ جاری تھا. تو وہاں پہ بڑے تعداد میں جو ہیں یہودی آبادکار موجود تھے، اور جب یہ اٹیک کیا گیا تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہاں اس کا نشانہ بنے. اور اس کے بعد جتنے بڑے پیمانے پہ پینک پھیلا ہے، اور پھر اس میں صرف اور صرف انہوں نے غزہ کے بارڈر کو کراس نہیں کیا، انہوں نے گلائڈرز کے ذریعے انسائیڈ اسرائیل فلائی کر گئے ہیں. فوٹیج ہے جہاں پہ وہ گلائڈ کر کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو سی کے اندر انہوں نے جو سیلنگ پلینز ہیں وہ یوز کر کے ان کے مختلف بندرگاہوں کو ہٹ کیا ہے. 7 مختلف شہر ہیں فار فلنگ ایریاز تک کے کہ جہاں ان کی ریچ تھی. اس پہ جو مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں ہیں، ہم نے یہ باقاعدہ دیکھا کہ سعودی عرب اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، اور یہاں تک کلیم کیا گیا کہ کوئی 6-7 اور ممالک بھی جس میں انوالنٹری کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہے کہ شاید ایک موقع آئے کہ ہمیں بھی چننا پڑے. یہ جو پوری پیس ڈیل ہے اس کو یہ کس طرح افیکٹ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بہت بڑی آزمائش میں اب ڈال دیا گیا ہے ان عرب ممالکوں کے جو کسی طریقے سے اس پورے پروسیس کو حل کرنا چاہ رہے تھے، اس پورے قضیے کو حل کرنا چاہ رہے تھے. اس میں یقیناً سر فہرست سعودی عرب ہے. سعودی عرب کا مسلم دنیا میں اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسی حوالے سے بہت زیادہ امیدیں اس سے وابستہ تھی کہ اگر وہ اس فرنٹ پہ کچھ پیش قدمی کرے گا تو ممکن ہے سم ادر مسلم کنٹریز ایون انکلوڈنگ پاکستان ول فالو دا سوٹ. تو اب وہ سچویشن جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ، یعنی آپ کہہ لیجیے ایک دور کی کوڑی لانے والی بات ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے اسرائیل کو جس بیک لیش کا سامنا ہے حماس کی طرف سے، اس کا بیک لیش تو اس نے شو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یقیناً سیویئر ہوگا. اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ فلسطینیوں کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. تو ایسے میں کوئی بھی مسلمان ملک انکلوڈنگ سعودی عرب، اس کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ جو پیس پروسیس جس کو بہت چاؤ کے ساتھ جو ہے امارات نے اس کو اون کیا، پھر انڈونیشیا کو تیار کیا گیا، اس کے بعد مراکش، سوڈان اور یو نیم اینی کنٹری اس بینڈ ویگن کو جوائن کرنے کے لیے تیار تھا. تو اب جو سچویشن جو ہمیں رد عمل دیکھنے میں مل رہا ہے خاص طور پہ مشکل ہو جائے گا، اب مشکل ہو جائے گا، دھکا لگا ہے اور زیادہ وقت لگے گا. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، ہمیں پورے جو مشرق وسطیٰ کی صورت اور خاص طور پہ آج کے اس پورے معاملے کے حوالے سے پرسپیکٹو دے رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو لوکل سیاست کا رخ کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब, साबिक ऑपोजिशन लीडर और अब मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शामिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे टॉपिक से, मेरे ख्याल इलेक्शन से आगाज करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो 21 तारीख को आ रहे हैं, पहले ख्याल था कि शायद उससे पहले तारीख अनाउंस हो जाए, फिर वो आए और फिर वो इलेक्शन कैंपेन का बिल्डअप शुरू करें। इलेक्शन की तारीख अभी तक अनाउंस नहीं हो रही। जनवरी के आखिरी वीक की बात तो की है, लेकिन तारीख नहीं आ रही। आपका क्या ख्याल है, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या तारीख आ जाएगी मियां साहब के वापस आने से पहले? मुश्किल है मारिया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तराजात हो रहे हैं हल्का बंदियों पे। उसका पीरियड है, जब तक तराजात फाइनल नहीं हो जाएंगे, फाइनल हल्का बंदियां नहीं हो जाएंगी, उससे पहले मुझे मुश्किल लगता है तारीख आना। लेकिन फरवरी के 15 तारीख के एक हफ्ता पहले या बाद में इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और इलेक्शन फरवरी मिड में होंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे बड़ी सर्दी होती है उस वक्त, कहीं बर्फबारी होगी, कहीं इलेक्शन नहीं, वो जनवरी की बात कर रहे हैं। जनवरी में सर्दी होती है, फरवरी में मौसम ठीक हो जाता है। अच्छा, तो फरवरी के लिए वो भी मान जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये फरवरी में सर्दी की बात आई कहां से सर? पहले तो इलेक्शन फरवरी में होते रहते थे। ये मौलाना साहब की स्टेटमेंट कुछ समझ में नहीं आई कि ये सर्दी वाली बात, कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन आगे डिले करने की बात तो नहीं हो रही? कोई इल्तवा तो नहीं लग रहा? पहले भी इलेक्शन डिले नहीं हो रहा, मैं आपको ये बता दूं, इलेक्शन डिले नहीं हो रहा। फरवरी मिड में इलेक्शन होना है और यकीनन होना है। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, इससे और ज्यादा क्लियर हो गया है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाना है। ठीक है। अच्छा, अब एक तो हो गई कि बात कि इलेक्शन फरवरी में हो जाना है, किस तरह का इलेक्शन होगा इस पे भी बड़े सवाल आते हैं। चलिए, जो साबिक इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट से शुरू कर लेते हैं। वो तो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं उनके लिए। सो तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए बकौल उनके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, तो फिर तो सिर्फ पीएमएलएन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है ना? देखें, हम तो नहीं कहते कि पीटीआई इलेक्शन ना लड़े, पीटीआई इलेक्शन जरूर लड़े। सिर्फ हम ये कहते हैं कि जो लोग 9 मई के वाकये में मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये कराया, जो इसके मास्टरमाइंड हैं और जिन्होंने रियासत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया, हमारे शहीदों के मुजस्समों को जलाया, तोड़ा, जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, जिन्होंने हमारे फख्र थे जहाज जिनसे इंडियन डरते थे, उन्हें आग लगाई, वो काबिले माफी नहीं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाकी जहां तक पीपल्स पार्टी का तल्लक है, तो पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्ट गेम खेल रही है। एक तो वो अपने आप को, जो 16 मई माह की हुकूमत है, उससे अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है। अच्छा। और दूसरा वो ये अवाम में तासर देना चाह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन के हम ही हैं, हम तो फौरन इलेक्शन चाहते हैं। तो हम मुस्लिम लीग नून भी फौरन इलेक्शन चाहती है, हम नहीं चाहते कि डिले करें। लेकिन हमने सबने मिलके जो सेंसस थे, पीपल्स पार्टी ने भी उस पर दस्तखत किए थे, हमने भी किए थे और भी बहुत से लोगों ने किए थे। तो सेंसस पे दस्तखत करने का वाज़ेह मतलब था कि हल्का बंदियां होनी है। ठीक है। और हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन की तारीख हम मुतालबा करते हैं कि फौरन दी जाए और फरवरी में इलेक्शन कराए जाए। असल के पीपल्स पार्टी जो स्मार्ट गेम कर रही है, थोड़ा इसको एलैबोरेट करें, कैसे स्मार्ट गेम कर रही है? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इलेक्शन के अंदर जो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीएमएलएन के लिए एक वाहिद जमात है जिसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसमें स्मार्ट गेम क्या है? स्मार्ट गेम ये है कि कल ही उनके बारे में इलेक्शन कमीशन को किसी ने शिकायत की है कि उनके पास सरकारी गाड़ियां भी हैं, प्रोटोकॉल भी है, पुलिस की गाड़ियां भी मिली हुई हैं। ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें तो मुस्लिम लीग नून के पास तो कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई किसी किस्म की हमें फेवर नहीं है। सिंध के अंदर वो अभी पूरी हुकूमत का मजा लूट रहे हैं। तो फिर आप बताएं इससे और प्रोटोकॉल तो मैंने जहां तक देखा है जलसों में मरियम बीबी को भी दिया जा रहा है, उनकी भी नहीं, वो तो सिक्योरिटी के वाले से उनकी अपनी भी है। अच्छा। हुकूमत भी जाहिर है मरियम, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब जहां जाएंगे वहां तो हुकूमत को इक़दाम करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी तो हम लोग जो हैं, हमारे मसलन मैं मिसाल देता हूं कि वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह जी, वो कल भी मुझे मिले हैं। उनके साथ कोई सरकारी सिक्योरिटी नहीं है, उनकी अपनी प्राइवेट है। अच्छा। तो ये
یہ سہولتیں جو مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سمارٹ گیم یہ کر رہی ہے کہ وہ پورا سندھ کو انجوائے بھی کر رہی ہے اور اپوزیشن کا رول بھی ادا کر رہی ہے، اور 18 مہینے کے وزارتوں کے مزے لوٹنے کے بعد وہ ملبہ بھی سارا مسلم لیگ نون کی طرف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے جتنا الیکشن کے لیے سازگار ماحول ہے اس سے کم مسلم لیگ نون کے پاس ہے، لیکن کیسے نگران حکومت جو سٹنگ وفاقی حکومت ہے اس میں 2 سے لے کے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کلیئر الیجنسز ہیں پی ایم ایل این کی طرف، کلیئر جھکاؤ ہے پی ایم ایل این کی طرف، پیپلز پارٹی کا تو کوئی ایک شخص نہیں ہے سر نگران؟ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں، سر ویری کلوزلی ایسوسیٹڈ وتھ شہباز صاحب، ویری انٹیگرل پارٹ آف ہز ٹیم، ابھی بھی 5 سال پہلے بھی وہ شروع سے ان کے ساتھ بڑے کلوزلی الائنڈ ہے، اس لیے یہ بڑی اسٹرانگ چھاپ ہے ان کے اوپر۔ میری بات سن لینا، آپ نے بات کر لی، میری بات سن۔ اگر تو مسلم لیگ کا کوئی کارکن یا کوئی عہدیدار اس حکومت میں وزیر ہوتا تو آپ کی بات میں بڑا وزن تھا۔ اب ایک سرکاری ملازم ہیں، بیوروکریٹ ہیں، وہ اگر نگران، بہت سے بیوروکریٹ نگران حکومت میں آئے ہیں، ان کے مختلف سیاسی جماعتوں سے دلچسپی ہے، ہمدردی ہے، اسی طرح اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کسی نے کام کیا ہوا ہے یا ان کی کوئی ہمدردی ہے تو اس کا ہرگز مقصد نہیں کہ وہ نون لیگ کے کارکن ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، جج ہیں، جرنیل ہیں، یہ سارے نگران حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلم لیگ نون کا کارکن اس وفاقی حکومت میں وزیر ہے تو آپ کا گلہ بالکل جائز ہے، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن اگر بیوروکریٹ ہیں تو بیوروکریٹس کا مختلف لوگوں سے تعلق ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی دوستی ہو، اے این پی کے بھی دوستی ہو، کچھ کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، اسی طرح کوئی مولانا فضل الرحمان سے بھی ہمدردی رکھتا ہوگا، تو یہ ہمدردی رکھنا یا اس پارٹی کو کے لیے نرم گوشہ رکھنا، آخر وہ بھی انسان ہے، وہ کسی بھی پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں۔ سر لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی 2 اہم وزارتوں پہ بھی ہیں سر، ایک تو جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی ہے وہاں پر جو حضرت ہیں ان کے بارے میں بڑا، خود آپ نے کہا کہ کچھ لوگ سیاسی جماعتوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو یہ بڑا اسٹرانگ تاثر ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے رکھتے ہیں نرم گوشہ۔ ایک دوسری وزارت جہاں سے ڈیولپمنٹ فنڈز جانے سر وہاں پہ بھی یہی ہے، تو یہ بڑے 2 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں الیکشن کے دوران، ٹرانسفر پوسٹنگ اور ڈیولپمنٹ فنڈز، جس پہ پیپلز پارٹی شکایت کری کہ ہمارے روک دیے ہیں۔ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ہمیں نہیں مل رہا، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی کی نہیں ہو رہی، نہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پنجاب میں چیف سیکرٹری ہے یا باقی جو لوگ ہیں وہ میرٹ پہ کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی ہمیں فیور نہیں مل رہی، کوئی ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی کی نہیں ہو رہی۔ یہ صرف ایک مفروضہ ہے اور صرف ایک بیوروکریٹ، کیونکہ ان کی تھوڑی بہت ہمدردی ضرور ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن وہ آخر سب سے پہلے وہ ریاست کے ملازم رہے ہیں، اب ریٹائرڈ ہیں اور ریاست کے ریٹائرڈ وزیر ہیں، تو اس لیے نگران وزیر ہیں، اس لیے ان کو چھاپ لگانا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں یہ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اور ان سے جڑے کچھ اور کرداروں کے نام جس میں ججز بھی تھے، یہ کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے حکومت جو ان کی بھیجی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 11 دنوں کے بعد آہستہ 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 اسٹیٹمنٹ تبدیل ہوئی، ڈار صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اب یہ سارے معاملات ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں، یعنی کہ یہ 2 واضح گروپ ہیں، مزاحمتی، مفاہمتی۔ آپ کس کی طرف زیادہ مائل ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہیں اور جس مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جس طرح ان پہ مہنگائی کا بوجھ ہے، بجلی کے بلوں کا بوجھ ہے، گیس کا بوجھ ہے، بچوں کی تعلیم ہے، ہر چیز میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے، ہمیں تو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، ان کی مشکلات کو کم کرنا چاہیے۔ میاں نواز شریف سے انہیں پوری امید ہے کہ میاں نواز شریف واحد آدمی ہے جو انہیں اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، تو میں تو میاں صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آگے کی طرح دیکھیں، ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کریں، ملک کے عوام کو معاشی طور پہ ان کی زندگیوں میں بہتری آئے، یہ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، باقی جو ہو گیا ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔
सर तो ये बात तो और भी लोगों ने मियां साहब को रिक्वेस्ट की होगी ना, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जब तक के माजी के हालात 2017 ऑनवर्ड्स हम ठीक नहीं करते आगे नहीं बढ़ सकते। ये उनकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश है और उनकी जमात में कुछ लोगों की और भी ख्वाहिश है। आपको लगता है वापस आके ये जो फैजाबाद धरने की आगे जजमेंट आएगी उस हवाले से या किसी और हवाले से पीएमएलएन जो है कोई इकदामात लेगी? मेरा ख्याल है, मैंने आपको अपना ख्याल बता दिया, आखिर पार्टी के कायद वो हैं, फैसला उन्होंने करना है। मेरा ख्याल है कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान आज जिन मुश्किलात में है उसको पाकिस्तान को उस मुश्किलात से निकालना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जिस मुश्किल से आज अपने दिन गुजार रहे हैं, एक एक दिन उनके लिए मुश्किल है, एक एक घंटा उनके लिए मुश्किल है। तो उस मुश्किल से जो इमरान खान की गलतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, करप्शन की वजह से जो बेड़ा गर्क किया है मुल्क का, वो मियां साहब तो 2017 में बहुत अच्छे हालात में मियां साहब के खिलाफ साजिश हुई और लेकिन सर 2022 में तो फिर छोटे मियां साहब भी आ गए ना, शहबाज साहब भी तो थे, उनकी नहीं, वो बहुत थोड़ा टाइम था। वो मियां शहबाज शरीफ को एक मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अगर मुल्क डिफॉल्ट होता तो आज 600 रुपए लीटर तेल होता, 500 का डॉलर होता। तो शहबाज शरीफ ने तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, ठीक है, तो उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। लेकिन सर बार बार बात जो आप लोग करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऐसा होता था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऐसा होता था, शहबाज साहब की हुकूमत 4 महीने पहले थी, उसका जिक्र आप नहीं करते, तो वो 5 साल पहले हुकूमत की बात करके बयानियां बनाएंगे। उसमें एक तो टाइम बहुत थोड़ा था और इमरान खान इतना बेड़ा गर्क करके गए थे हर लिहाज से, खारजा पॉलिसी के लिहाज से, दाखिला पॉलिसी के लिहाज से, माशी पॉलिसी के लिहाज से, इतना बेड़ा गर्क था कि वो 16 महीने में सिर्फ एक ही बहुत बड़ी कारनामा है मियां शहबाज शरीफ का कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। सही। सर 2020 का आपका बयान था, उस वक्त आपका ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब डील करके मुल्क से वापस गए हैं। अभी भी आपको लगता है कि वो नजरियाती हैं, ये हालात बदल गए हैं? इस तरफ इस वक्त वो कहां खड़े हैं? क्योंकि आपकी मुलाकात भी हुई, जो ख्याल लोगों का तबादला भी हुआ होगा, मियां साहब इस वक्त नजरियाती हैं या नहीं? देखिए, मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा अपनी बात जो करते हैं उस पर अमल करते हैं और मियां नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे हैं और उनके बारे में हर किसी को पता है, हर कोई उनको जानता है। तो बिल्कुल वो अपने नजरियाती भी हैं और अपनी बात जो करते हैं उसके साथ, अपने बयानिए के साथ चलते भी हैं। तो सर ये डील करके आ रहे हैं वापस? नहीं, अब तो कोई डील नहीं है। अच्छा, जाते वक्त डील थी? हो सकता है, मैंने कहा और मेरा ख्याल हो सकता है। तो अब आपको उनसे मुलाकात करके लगा कि उस वक्त डील थी और अब डील नहीं है? अभी ये, क्योंकि अभी तो ये सब वापस आना, अब तो मुझे मुलाकात करके लगा कि उस वक्त भी डील नहीं थी, अब भी डील नहीं है। अच्छा, ये खुद आ रहे हैं, तो वापस आके क्या गिरफ्तार होंगे? जी बिल्कुल, उन्हें फांसी जमानत मिलेगी, उसके बाद उन्हें सिलेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद मेरा ख्याल है कि बेल इंशाल्लाह उनको मिल जाएगी। तो आपको वो जेल जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है? जेल या थाने में शायद एक दो रातें रहना पड़े, शायद वाली बात है। ये सारी उनकी कानूनी टीम ये सारी बातें तय कर रही है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब बाहर होंगे, जलसे करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, इमरान खान साहब जेल में होंगे, नाहल भी हों शायद, वो उनकी जमात के बारे में भी नहीं मालूम। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा फरवरी में, जो इलेक्शन होगा इस सिनेरियो के साथ? इमरान खान ने जो रियासत के खिलाफ कदम उठाया है उसके बाद आप समझते हैं कि वो इस काबिल रह गए हैं कि उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए? सर वो तो अदालतों ने फैसला करना है, तब तक फैसला सामने आ जाए। नहीं, अदालतों का, हम भी पाकिस्तानी है ना, हम भी रियासत के साथ उतनी हमें हमदर्दी होनी चाहिए जितनी हर पाकिस्तानी को है। उन्होंने, इमरान खान ने जो कदम उठाया है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं उठाया, बल्कि दुनिया में किसी ने इस तरह नहीं किया जो इमरान खान ने। सर इस मुल्क की तारीख राजा साहब कोई इतनी पुरानी भी ना, मैं आपको याद करा दूं, एक तैयारा हाईजैकिंग केस था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी, उस वक्त भी ऐसी ही फजा बनाई गई, फिर वो चले गए, फिर वो वापस आ गए, फिर वो वजीर आजम बन गए, अब आपके बकौल वो माशाल्लाह 4थी मरतबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। तो इस मुल्क में आती रहती है ऊंच नीच, आपने तो मुझसे ज्यादा सियासत देखी। नहीं, वो बातें और थी। जो इमरान खान ने हमारे शहीदों की कब्रों को तोड़ा है, जो उन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्समों को
توڑا ہے, ان کو آگے لگائی ہیں, وہ ہماری ناقابل معافی جرم ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے. باقی جو لوگ ہمارے لیے اپنی زندگی جنہوں نے دی آج قبروں میں ہیں, ان کی یہ بے حرمتی کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا, کوئی بھی ریاست اس کو قبول نہیں کرتی اور نہ کرنی چاہیے. بہت بڑا جرم ہے. باقی چیزیں معافی ہو سکتی ہیں, لیکن جو لوگ قبروں میں ہیں ان کی بے حرمتی کرنا یہ ناقابل معافی ہے. کوئی ریاست اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا, آئی پی پی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ جب آپ نے نون لیگ میں تو شامل ہو گئے, لیکن آئی پی پی بھی پنجاب کے اندر ایک سیاسی طاقت ہے نا, اس کے کیا پروسپیکٹس نظر آ رہے ہیں؟ وہ مقابلہ میچ اچھا پڑے گا؟ یہ پنجاب میں ہوگا کیا؟ کس کا میچ کس کے خلاف ہوگا؟ ووٹ میں کون کس کے خلاف کس کا ووٹ توڑے گا؟ یہ ذرا سمجھائے نا ہمیں گیم. میں حلقے میں پھر رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کے جلسے کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں, کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, لوگوں کو لے کے جانے کا بندوبست کر رہے ہیں. مجھے حلقے میں کسی جگہ بھی استقام پارٹی کا ایک ووٹ بھی نظر نہیں آیا. باقی ان کے جو لیڈر ہیں علیم خان صاحب یا جہانگیر خان ترین صاحب, وہ میرے لیے قابل احترام ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن جہاں تک آپ نے ووٹ کا پوچھا ہے, ووٹ مجھے آج تقریباً 8-10 دن ہو گئے ہیں, حلقے میں پھر رہا ہوں. اب بھی آپ کے پروگرام کی وجہ سے حلقے میں سے آیا ہوں, ابھی آپ اس کے بعد واپس جا رہا ہوں. مجھے کسی جگہ ان کا ووٹ نظر نہیں آیا. تو ووٹ نظر کس کا آیا؟ پیپلز پارٹی کا, آبویسلی پی ایم ایل این کا تو ہوگا, تحریک انصاف کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, یہ تین بڑی کنٹینڈر جماعت. پارٹی کا نہیں ہے, تحریک انصاف سے بھی لوگ کچھ جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, یا جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہن اتنے اس آدمی نے پتہ نہیں جادو کیا ہوا ہے, کیا کیا ہوا ہے, ان کے ذہن ابھی ٹھیک نہیں ہے, ان میں ابھی جراثیم ہے, انہیں نہیں سمجھ پتا کہ اس آدمی نے ملک کے ساتھ زیادتی کیا کی ہے, ریاست کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے, ان کے ذہنوں پہ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہوا ہے. اس چیز کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے جراثیم پی ٹی آئی کے عمران خان کے ابھی جراثیم ہیں. اور وہ لوگ بھی ایک بات یہاں پہ میری نوٹ کر لیں, وہ لوگ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جائیں گے, کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ وہ نہیں ہے. وہ عمران خان نے, اس لیے میرا خیال ہے عمران خان نے پیرنی کی اتنی عزت کرتا تھا اور اس کی بات مانتا تھا, جو اس کے ذریعے شاید کوئی جادو کرایا ہو. راجہ صاحب, میرا خیال ہے یہ سیاست کے اوپر ہی ہم یہ پرسنل اگر گفتگو سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے. میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے, پی ایم ایل این کا ووٹ ہے, پی ٹی آئی کو آپ کو لگتا ہے وہاں پہ بھی اس کا تھوڑا تھوڑا ووٹ ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے, آئی پی پی کا ووٹ نہیں ہے اس وقت, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر, میرے حلقے کے اندر ووٹ نہیں ہے. پچھلی دفعہ ان کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ نے 900 ووٹ دیا تھا 2018 میں, اب 900 والا بھی آدمی کوئی نہیں ہے. اچھا, میرے حلقے میں نہ استقام پارٹی کا کوئی ووٹ ہے, نہ پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو پی ٹی آئی کا ووٹ, نون اس وقت میں فیصلہ آباد اور پنجاب کی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب میں بالکل سویپ کر رہی ہے, کوئی چیز اس کے سامنے ہے ہی نہیں ہے. سر, آپ نے کہا کہ عمران خان تو چلے نہیں ہیں پکچر میں, پی ٹی آئی کے اگر کینڈیڈیٹس ہوں گے جو کہ اپوائنٹ کیے گئے ہوں گے تحریک انصاف کی طرف سے, ان کو تو ووٹ پڑے گا. تو آپ کا سب سے بڑا مقابلہ پنجاب میں اس وقت کس جماعت پہ؟ چلے پیپلز پارٹی آئی پی پی کو باہر نکال دیا, آپ ذاتی طور پہ کسے پنجاب میں اپنا ٹکر کا وہ سمجھتے ہیں مد مقابل؟ دیکھیں جی, مد مقابل پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو پہلے ایم این اے تھے, ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. ان میں سے 70-80% لوگ, فیصلہ آباد کی 10 سیٹیں ہیں, 1 یا 2 رہ گئے, باقی سارے اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, ہم آج کے بعد پی ٹی آئی, بلکہ کئیوں نے تو عمران خان پہ سخت تنقید کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ایک نیا آدمی جس نے پہلے زندگی میں الیکشن نہیں لڑا, الیکشن ہمارے تقریباً 360 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں ایک ایم این اے کے حلقے میں, 350 لگا لیں, 350 پولنگ اسٹیشن مینج کرنے کے لیے ایک سائنس چاہیے, ایک ٹیکنالوجی چاہیے, مین پاور چاہیے, تجربہ چاہیے, پیسہ چاہیے, یہ سارے ایک بنیادی ضرورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کے جو تجربے والے لوگ تھے وہ تو سارے پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں, تو 1-2 ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں الیکشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو اس کے بعد
میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نون لیگ کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راجہ ریاض صاحب موجود تھے. دلچسپ بات کر رہے تھے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، جو پورا معاملہ ڈیسائفر کر رہے تھے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جی کون کون سے اہم چیلنجر وہ سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی اور IPP کے بارے میں ان کو کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کو ووٹر اپنے کینڈیڈیٹ اس میں کانسٹیچوئنسی میں نظر نہیں آیا ہے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد بات کریں گے افغان جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے انخلا کے حوالے سے ریاست پاکستان کی نئی پالیسی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات کریں گے ہم اس وقت افغان جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے اسٹیٹس کے حوالے سے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہیں، افتخار فردوس صاحب ہیں، ماہر افغان امور. بریگیڈیئر صاحب، نگران صوبائی وزیر داخلہ سندھ بھی ہے. کل ایک ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں کیا فیصلے لیے گئے اور اس میں جو ٹیکنیکلٹیز ہے خاص طور پہ بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک تو سب سے پہلے بتائیے کہ جو بڑے اس وقت پرائیورٹیز کیا ہیں ریاست کی اس حوالے سے. دوسرا یہ بھی فرق کرنا ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اور جو جینوئن یہاں پر لوگ رہتے ہیں پراپر پیپرز اور ڈاکومنٹس کے ساتھ، ان کے ساتھ یکساں رویہ نہ ہو، تو اس حوالے سے کیا پھر پیش رفت ہوئی کل؟ ہمارے یہاں بڑے کلیئر فیصلے ہوئے ہیں اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ جان کے یہ سوشل میڈیا پہ اور افغان حکومت افغان ڈال رہی ہے. دیکھیں، جو افغان ریفیوجیز رجسٹرڈ ہیں جو پاکستان میں 1.4 ملین ہیں، دے آر ریکگنائزڈ پاکستان. یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز وہ ہمارے پاس مہمان ہیں، ان کو مہمانداری کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کوئی ان کو پرابلم نہیں. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ افغان کر رہے ہیں، انلیگل ہیں، مہاجرین ہیں، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ جگہ کنفائن کیا جاتا ہے، وہاں ان کو پورا ارینجمنٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بھارت بڑی کلیئر، میں نے آپ کو واضح بات بتائی. ڈفرنس یہ ہے. لیکن جو انلیگل ہیں، جن کے ویزے اوور اسٹے ہو گئے ہیں، جعلی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ بنائے ہوئے ہیں، they are falling in the category of illegal immigrants. ان کو بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جن کی پراپرٹی، جن کا بزنس جہاں پر ہے زیادہ تعداد میں، ہم نے ان کو 1 مہینہ دے دیا. 30 اکتوبر the last date and they should take it as a final word. نمبر 2، جو انلیگل دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جو نادرا کے رجسٹرڈ کارڈ بھی ہیں وہ بالکل یہاں پر رہنے، ہم ان کو بالکل تنگ نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، اور چاہے وہ افغانی بھی ہیں یا دوسرے ممالک کے ہیں، سب کو ہم نے ارینجمنٹ کیا کہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے کمیٹیاں ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی میں بنائی ہیں. ٹھیک ہے، ڈپٹی کمشنر، SSP نادرا اور اس کے اسپیشل برانچ جو انفارمیشن ہے وہ ہم ان کو اریسٹ کریں گے، ان کو پکڑ کے ان کو ایک جگہ ہم نے ایئرمارک کر دیے، وہاں بلڈنگ میں رکھیں گے. جب 2-3 گاڑیاں ہوں گی ہم کو بس میں اٹھائیں گے، پراپر احترام کے ساتھ بلوچستان کی سرحد پہ بھیجیں گے. وہاں سے بلوچستان کے ریپ ہوں گے جن کو وہاں کرتے صحیح. دس از اے پالیسی اینڈ اٹ از ویری کلیئر. لیکن دیکھیں، افغانستان اور پاکستان 2 ڈفرینٹ ساورن کنٹریز ہیں، اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. افغانستان میں تاجکس بھی ہیں، ازبکس بھی ہیں، ہزارت بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں اور یہ سب پشتون بھی ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا ہمارے پاس 4.5 1947 سے اب اس کی تعداد میں 4.5 جو ہے وہ کروڑ ہیں جو بہت عرصے سے پشتون رہ رہے ہیں. ہمارے پورا من ہے افغان بار کے بعد یہ جو افغانی جائیں نا یہ تعداد میں انہوں نے ہماری مشکلات. چلے یہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ گئی. اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، وہ ہے پولیٹیکل ایسپیکٹ. افتخار صاحب، اگر آج ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی، انہوں نے بہت زیادہ سختی سے اس فیصلے کے اوپر کوئی کڑی تنقید کی. ساتھ انہوں نے یہ کہا، جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، بہرحال اس پہ ہم بریگیڈیئر صاحب سے بات کریں گے. انہوں نے کہا جو بیوروکریسی ہے، جو پولیس ہے، وہ گدھ کی طرح ان بیچارے جو افغان لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑ گئی ہے. سو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی؟ الیکشن ہے، ووٹ بینک کے لیے ضرورت ہے، پختون ڈائسپورا جو ان کا وہاں پر ہے، جو افغان نیشنلز ہیں، ان کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ وہ دینے پہ مجبور ہیں؟ دیکھیے، ایک ٹریجیکٹری ہے ٹو دا بلڈ اپ آف دا الیکشنز جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اس بیان کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، ان دا لاسٹ کپل آف جتنی بھی اسٹیٹمنٹس مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیے ہیں، ایک تو پیپل پارٹی اور ان کے درمیان میں بھی جی وہ چپکلش کا مظاہرہ پبلک جو ہے وہ ہو گیا ہے، پلس جو الیکشن کے حوالے سے ان کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ مخالف ایک بیانیہ بھی ہم نے دیکھا. مولانا فضل الرحمان صاحب آلدو وہ ساری PDM کی موومنٹ میں بالکل سب سے آگے تھے، لیکن اس پرٹیکولر موضوع پر انہوں نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے، ایک تو آبویسلی پشتون ڈائسپورا کا جو ووٹ ہے، آبویسلی سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ
ایک ایسی پارٹی کی طرف بھی جائیں جو پاپولر نیریٹو نہ ہو, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پاپولر نیریٹوز ہیں وہ سب کے سب چیلنج جو ہے وہ ہو رہے ہیں. سیکنڈلی آبویسلی چونکہ وہ دیوبند مکتبہ فگر سے تعلق رکھتے ہیں تو اسٹریٹجیکلی پلیسنگ ہمسیلف کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے اپنے بھی روابط ہیں تو وہ بھی متاثر نہ ہو, اس کو ایک ان ہیومن ٹچ جو ہے وہ نہ ملے ان ٹرمز آف پالیٹکس, اور آگے بھی کیونکہ کوئی نہ کوئی تو بات کرنے کے لیے آگے بھی ہونا چاہیے. سو آبویسلی فضل الرحمان صاحب از این انٹرسٹنگلی پلیسڈ پالیٹیشین جو ہمیشہ سے وہ رول جو ہے وہ اپناتے آ رہے ہیں جہاں پہ باقی لوگ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو اس کو اس سیناریو میں دیکھیں, پولیٹیکل سیناریو میں. بٹ ٹیکنگ دا پوائنٹ فارورڈ ان ٹرمز آف جو ایوکشن کا پروسیس ہے, obviously یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے. اٹس ناٹ اے اسمال پیس آف تھنگ کہ آپ ایک دن میں جو ہے وہ 1.4 تو ہمیں پتا ہے کہ 1.4 ہے, obviously اسے نمبرز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سندھ اور پنجاب کے حوالے سے شاید اس پروسیس میں اتنے پرابلمز نہ ہوں کیونکہ نمبرز کی وجہ سے. لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس لیول کا آپریشن ایگزیکیوٹ کرنا, آئی تھنک ایک تو دو چیزوں کے اندر کلیئرٹی لانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپریشن کس کے خلاف ہے, جس کے بارے میں بریگیڈیئر صاحب نے جو ہے وہ بتا دیا. اور جو ٹرم استعمال ہوا ہے ایپکس کمیٹی کی, اگر آپ میٹنگز بھی منٹ کے میٹنگز بھی دیکھ لیں اور جو اس کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں, اس میں انلیگل امیگرینٹس کا ہے. اب یہ ایک میرے خیال میں کیونکہ افغان کے نمبرز انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں, لیکن نادرا کا اگر آپ ڈیٹا دیکھ لیں یا ہمارے پاسپورٹ آفس کا ڈیٹا دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے ادر ممالک کے لوگ بھی ہیں, ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں جو انلیگل ریزیڈنٹس ہیں, تو یہ سب کے خلاف یہ آپریشن جو ہے وہ ہوگا. ایک چیز جس کے بارے میں کلیئرٹی, جیسے آپ نے بھی پوچھا کہ آبویسلی یہ پلان کیسے ہوگا اور یہ کام آگے بڑھے گا کیسے, میرے خیال میں اس میں کلیئرٹی اور جو اس کے خلاف جو بیانیہ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر, اس میں دوام تب آئے گا جب پروونشل گورنمنٹس اپنے پلانز بنائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سارا پروسیس آئے گا. کیونکہ ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے آفیشلی کہ ہیومینیٹیرین سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو انٹرنیشنل ایڈ آرگنائزیشنز اور لاز کے مطابق یہ ساری ایوکشن کی پروسیس ہوگی. پلس ایک بہت بڑا کلیم ہے اور اس کو افغان ایمبیسی سے چیک بھی کیا گیا ہے, میری خود بات ہوئی کہ افغان ایمبیسی کو ان لوپ رکھا گیا ہے. تو اگر کوئی ایسا کیس آ جائے جس میں مشتبہ ہو, پی او آر کارڈ ان کے پاس ہو یا کوئی اور ایشو ہو, تو اس کی کلیریفیکیشن کے لیے افغان ایمبیسی از دیر اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کو بھی موبیلائز کیا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کہا نا, یہ بیچ پہ تھوڑی سی کلیئرٹی جو بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے ہمیں چاہیے, میں بار بار اس کا ذکر کل بھی کیا, آج بھی کر رہی ہوں کہ ایک انلیگل امیگرینٹ جس کو پھر بعد میں کلیریفائی کیا گیا, جب پہلی اسٹیٹمنٹ آئی تو کلیئرٹی نہیں تھی, اور ایک ہے لیگل سٹیٹس کے لوگ. اب کل میں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی چلایا جہاں پہ دکھایا گیا کہ کس طرح سے لکھا گیا کہ اس بلڈنگ میں موجود تمام افغان جو ہے ریزیڈنٹس کو یہ جگہ چھوڑ دینی. سو نچلے لیول پہ یہ کلیئرٹی کیسے آئے گی, یہ اسٹیٹ اور آپ لوگ کیسے انشور کریں گے کہ ایکسپلوٹیشن نہ ہو ان لوگوں کی جن کا لیگل سٹیٹس ہے اس کور میں, جو کہ انلیگل لوگوں کو آپ نے ملک سے نکالنا ہے. یہ بڑا باریک نقطہ ہے, پر یہ غور طلب ہے اور اس کو ایڈریس بھی کرنا ہوگا. ماریا, وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ اینڈ وی آر ویری ریسپیکٹفل ٹو آور پشتون. جیسی بات نہیں ہے, ہمارے پاس 4.5 کروڑ ہمارے پشتون بھائی ہیں جو بڑے پر امن رہ رہے ہیں, اور یہ 1.4 جو رجسٹرڈ ہیں یونائٹیڈ نیشن کے افغان ریفیوجی, یہ دے ریمین ود اس, دیر از نو پرابلم ود دیم. اس کے علاوہ بھی جو نادرا میں رجسٹرڈ ہیں وہ بھی رہیں گے, جن کے پاس اوور اسٹیٹ ہے, یہ کسی بھی قومیت کے ہوں, دے ول آل گو بیک. اسی لیے ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے کہ ون ونڈو آپریشن کر کے ان کو فائنلائز کریں, ان کو چیک کریں. وی ول گو اینڈ سرچ دا ایریا ویری پیسفلی ود آل ریسپیکٹ, بٹ دا اونلی تھنگ افغان گورنمنٹ کی بہت رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ ریویو یا ریکنسیڈر دیئر پالیسی, ہم نے افغانستان سے کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہماری ایک ہی صرف بالکل سمپل سی ڈیمانڈ, اینڈ وٹ آل وی ہیو ڈن فار دیم لیو اے پارٹ, کہ آپ اپنی سرزمین جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی انٹرنیشنل لیول پہ کسی کو استعمال صحیح. جی ہے, صرف آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا, کیا اس کو آپ ریکنسیڈر نہیں کر سکتے؟ وائی ڈڈ یو ڈو اٹ؟ ابھی اب بیان آ رہے ہیں ہیبت اللہ کا بھی, اور اس کے بعد اب یہ پی 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 کا ایک ہی وہی بات کریں, افغانس کی بات کریں بھی. افغانستان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے وہاں 1.5 کروڑ جو ہیں وہ اکراس ہیں, ہمارے پاس 4.5 ہے. پھر ہمیں قابل تک جان, ہم سارے پشتون کو ہمارے پاس آنے تھے اس وقت, تاجک, ہزارہ, بلوچ, یہ سارے اپنے ایریا میں چلے تھے. افغانستان نو مور دیئر.
افغانستان کو چاہیے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی مورل آبلیگیشن ہے. صحیح. واٹ آل وی ڈیڈ فار یو. مورل آبلیگیشن جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ زیادہ جو اہم کردار ہے وہ افغانستان کی حکومت کو ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر نواز صاحب، افتخار فردوس صاحب تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. خیال رکھیے گا.